بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس آیت مبارکہ کے ذریعے تسلی دی جا رہی ہے. تسلی اس بات پر ہے کہ جب ایمان لے آؤ تو پھر آزمائشیں آنا ضروری ہے. مشکلات، مسائل، مصائب یہ دیکھنے پڑیں گے. ایسے ممکن نہیں کہ کوئی ایمان لائے اور آزمایا نہ جائے. جگہ جگہ رکاوٹیں، مخالفتیں، پریشانیاں، دکھ، ظلم و ستم، یہ سب کچھ مومن دیکھتا ہے اور دیکھنا پڑے گا. حدیث پاک میں ارشاد ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ اللہ کے رستے میں دین کے لیے مصیبتیں پیغمبروں پر آتی ہیں. پھر ان پیغمبروں کے بعد جس کا جتنا ایمانی تعلق پیغمبر کے ساتھ پھر اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، اتنی اس پر آزمائشیں آئیں گی، مسائل آئیں گی. لہذا اللہ کے رستے میں دین کے لیے، اپنے ایمان اور مذہب کے لیے اگر مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، مخالفت دیکھنی پڑے تو صبر سے، ہمت سے، حوصلے سے، مضبوط قدموں سے اس کا سامنا کرنا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، فرمایا تم خیال کرتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور تمہیں جس طرح پہلے ایمان والوں کو مصیبتیں آئیں تمہیں نہیں آئیں گی، ایسے نہیں. جتنا کمزور ایمان اتنی کمزور مصیبتیں، اور جتنا مضبوط ایمان اتنی بڑی مصیبتیں. اور ایمان کی بدولت، دین کی بدولت جتنی آزمائشیں اتنے اللہ کے ہاں درجات. مستہم البأساء والضراء، تم سے پہلے لوگوں کو، ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچی، درد پہنچا. وزلزلوا، غور فرمائیں، وزلزلوا، پہلے لوگوں کو جھنجھوڑا گیا. زلزلے میں جھنجھوڑا جاتا ہے زمین، اور ہر چیز زمین پر ساری ایک دفعہ یوں ہل جاتی ہے. فرمایا ایمان والوں کو ایسے ہم نے ہلا کر رکھا. ایسی آزمائشیں ایمان والوں پر آئیں. انبیاء کرام کے حالات دیکھ لیں، حضرات صحابہ کرام کے حالات دیکھ لیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کربلا میں کس قدر ظلم و ستم کا شکار ہوئی، شہادتوں کے جام پیے. یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا ایمان کے بعد آنے والی آزمائشیں. فرمایا ہم نے ایمان والوں کو ایسے حالات سے دوچار کر دیا کہ وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے
اور اللہ سے فریاد کرتے تھے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ مایوسی نہیں تھی، یہ بے تابی تھی، بے چینی تھی کہ اب ایمان کی بدولت جن مشکلات میں گر گئے ہیں سانس لینی مشکل ہو گئی۔ یہ فریاد تھی جیسے کوئی سخت بے چینی میں، اضطراب میں، پیاس میں دائیں بائیں پانی ڈھونڈتا ہے کہ کہیں سے پانی ملے، اور دل کے اندر ایک بار بار بات آتی ہے کہاں پانی ملے گا، کب پانی ملے گا۔ تو ایسے بے چین اور بے قرار ہو کر ایمان والے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور جب کوئی بندہ مومن ایسے بے چین ہو کر مشکلات میں، مصیبتوں میں، غربت میں، بیماری میں، کسی بھی تکلیف میں، جب کوئی بندہ مومن بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر اپنے رب کی طرف یوں متوجہ ہوتا ہے، اے اللہ میری کب سنے، میری تکلیفیں، میری مصیبتیں، میری غربت، میری پریشانیاں، متا نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ پھر اللہ جل شانہ اسے غیب سے آواز دیتے ہیں۔ آواز وہی سنتا ہے جس کے کان ہو۔ صحیح، اب کوئی دیوار کہے کہ مجھے تو آپ کے درس کی آواز نہیں آ رہی، تو دیوار کو کیسے آئے گی؟ اس کے تو کان ہی نہیں ہے۔ یا آواز وہ سنتا ہے جس کے کان ہوں لیکن قوت سماعت ہو۔ اگر کان جہاز کے پروں کی طرح لگے ہوئے ہیں اور قوت سماعت ہی نہیں ہے تو وہ کیسے سنے گا؟ اس لیے اللہ کی بھی وہ سنتا ہے جس کے دل کے کان ہوتے۔ مشرکین مکہ کو کیا کہا گیا؟ سمن بکمن عمی، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ حالانکہ سارے گونگے بہرے اندھے تھوڑے ہی تھے، یہ کان آنکھیں سب کی تھی، زبان سب کی تھی، لیکن دل کی آنکھ جس سے حق نظر آئے اور دل کے کان جس سے اس خالق کائنات کی آواز سنے، وہ ہر ایک کے نہیں ہوتے۔ تو فرمایا اگر دل کے کان ہوں گے، ایمان والے کان، تو پھر ہر دور میں مومن جب مشکل میں ہوگا بے چین ہو کر اوپر نظر اٹھا کر کہے گا متا نصر اللہ، تو اللہ اسے آواز دے گے، الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد بہت جلد ہے۔ کیسی تسلی! کوئی بچہ مشکل میں ہو، ماں اسے سینے سے لگاتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، تسلی دیتی ہے، کوئی نہیں میرے بچے، یہ تھوڑا سا وقت، یہ تھوڑا سا وقت ہے کاٹ۔ اللہ جل شانہ بھی مشکلات میں پھنسے بندے مومن کو جب وہ اللہ سے جڑا رہتا ہے، سجدے سے جڑا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، تو اللہ اسے اپنی قدرت کے سینے سے لگا کر ایسے ہی فرماتے ہیں میرے بندے میری مدد قریب، گھبرانا نہیں، ثابت قدم رہنا، جڑے رہنا۔